و شعبان و بلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو اس میں جو ترتیب ہے شعبان اور رمضان، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دیجیے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے۔ تو اس میں جو ترتیب ہے رجب، شعبان اور رمضان، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ تخم ریزی کا مہینہ ہے، کہ جس طرح ہم فصل کاشت کرتے ہیں تو پہلے بیج ڈالا جاتا ہے، اور شعبان کا مہینہ پھل اور پھول لگنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ استغفار الذنوب کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ مغفرت الذنوب کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ ضیاء القلوب کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ دلوں کو روشن فرما دیتے ہیں۔ تو رجب گناہوں سے معافی کا، شعبان مغفرت، اور رمضان دلوں کی صفائی اور نورانیت کا مہینہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اللہ رب العزت کی محبت کا مہینہ ہے، اور رمضان کا جو ہے مہینہ اللہ رب العزت سے وصل کا مہینہ ہے، اللہ سے ملاقات کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے ایسا ہی بنا دے، اور یہ زندگی کا یادگار رمضان ہو۔ بقیہ زندگی کے اندر جتنے رمضان مبارک کے مہینے گزرے ہیں اس سب کا کفارہ بنا دے۔ اور بعض علماء نے سمجھانے کے لیے یوں لکھا کہ رجب کا مہینہ ہوا کے چلنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ بادل آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کی موسلادھار بارش کا مہینہ ہے۔ اتنی زیادہ بارش رحمت ہوتی ہے اللہ کی، بقول حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، پورے سال کے اندر ایک قطرے کی مانند اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور صرف رمضان مبارک میں سمندر کی مقدار جیسے سمندر کا پانی ہے، اس طرح اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم رمضان پاتے بھی ہیں اور پھر بھی گناہوں کو نہیں چھوڑتے، تو پھر ان تمام رحمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے، کہ منزل کے قریب پہنچنے کے بعد پھر وہ محروم رہ جائے۔ تو اسی طرح رمضان مبارک کے مبارک لمحات تو اللہ ہمیں نصیب فرما دیں، لیکن ہم اسی طرح معمول کے مطابق سوتے رہیں، جاگتے رہیں، اور ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ انسان کے مال پاک ہونے کا مہینہ ہے،
چونکہ اس ماہ میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور شعبان کا مہینہ بدن کے پاک ہونے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا ماہ انسان کے دل کے پاک ہونے کا مہینہ۔ قرآن مجید میں 3 قسم کے گنہگاروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں اور نیکی بھی کرتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو سابقین بالخیرات کہتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ سابقین بالخیرات کی بخشش کا مہینہ، اور شعبان کا مہینہ جو ہے وہ مقتصد حضرات کی بخشش کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ جانوں پر ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ، اللہ کے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور شعبان کا مہینہ فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں میرے امت کے سب گناہ گاروں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ رجب کی فضیلت دوسرے مہینے پر اس لیے ہے جیسے قرآن کی فضیلت دوسری کتابوں پر ہے، اور شعبان کی فضیلت ایسے ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دوسرے انبیاء علیہ السلام پر ہے اور باقی انسانوں پر ہے، اور رمضان کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح اللہ رب العزت مخلوق پر جیسے اللہ کو فضیلت حاصل ہے۔ اور 4 راتوں میں میرے بھائی دوستو اللہ رب العزت اپنی رحمت کی دریا بہانے کا ارادہ فرماتے ہیں، دریا بہا دیتے ہیں۔ ایک تو 15 شعبان کی رات، اور ایک عید الفطر کی رات، ایک شب عرفہ کی رات، اور ایک شب قدر کی رات۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت ان 4 راتوں میں اپنی رحمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو جو ہے پورے رمضان میں چھپا دیا۔ جیسے کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے نا تو بندہ کہتا ہے کہ اس کو تلاش کرو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے اندر چھپا دیا پورے رمضان کے اندر، اور قبولیت کی گھڑی کو اللہ نے جمعے کے دن کے اندر چھپا دیا کہ اس کو تلاش کرو۔ تو میرے بھائی دوستو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کو 99 ناموں کے اندر چھپا دیا کہ تم کوشش کرو۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو اسم اعظم سے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 15 شعبان کی رات فرشتوں کے لیے عید کی رات کی مانند ہوتی ہے، اور عید الفطر ہمارے لیے عید اسی طرح یہ فرشتوں کی عید ہوتی ہے جس طرح ہمارے لیے عید الفطر ہوتی ہے۔ تو 15 شعبان کی رات فرشتوں کے لیے عید کی مانند ہوتی ہے۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس طرح کھپ اندھیرا ہوتا ہے اور صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے روشنی بڑھتی جاتی ہے، فرمایا کہ حتیٰ کہ سورج نکلنے سے 5 منٹ پہلے روشنی اتنی روشنی ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سورج نکل آیا، اسی طرح 15 شعبان کی رات کو رحمت کا سورج طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر روشنی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ رمضان میں رحمت کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور رمضان سے 1 دن پہلے بھی ایسی ہی رحمت ہوتی ہے جیسے رمضان کے اندر یہ رحمت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ان لمحات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ دل و جان سے ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے بھائی دوستو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے شعبان وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور لوگ غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں اعمال براہ راست بارگاہ رب العالمین میں پیش ہوتے ہیں، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ امر زیادہ پسند ہے کہ میرے اعمال اس صورت میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ اور شعبان کے معنی تفریق اور پھیل جانے کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کو اس لیے شعبان کہا جاتا ہے
کہ جو شخص اس میں روزہ رکھتا ہے اس کو خیر کثیر ملتی ہے، حتیٰ کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں کے پھیلنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ ابھی یہ شعبان المعظم ہے، اللہ ہمیں ان لمحات کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کا نام شعبان اس لیے پڑا کہ اس میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور رمضان کا نام اس لیے پڑا کہ اس میں سارے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں نیکیوں کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں گناہوں سے مغفرت اور بخشش کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو ختم فرما دیں۔ اور بعض مشائخ نے یہ بات لکھی ہے کہ شعبان کے 5 حروف ہیں، اور ہر ایک حرف جو ہے نا وہ بزرگی ظاہر کرتا ہے۔ شین کا اشارہ شرافت کی طرف ہے، اور عین کا اشارہ علو مرتبت کی طرف ہے، بلندی کی طرف ہے، اور با کا اشارہ بر کی طرف یعنی نیکی کی طرف، اور الف سے الفت اللہ کی محبت، اور نور سے نور، ان 5 حروف کو پہلے لفظ کو ملا کر یہ بنا دیا گیا کہ بندوں کو پتہ چل جائے کہ اگر ہم عبادت کریں گے تو ہمیں یہ انعامات ملیں گے، اللہ ہمیں یہ انعامات عطا فرما دیں گے۔ دہلوی نے مسند فردوس میں حضرت اسامہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو کسی مہینے میں روزے رکھنا ہی ہیں تو شعبان میں رکھا کرو، کہ اس واسطے کہ شعبان میں بہت ہی فضیلت ہے۔ تو شعبان کے اندر رکھنا اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے جو ہے پورے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے، اور میں نے نہیں دیکھا کہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے رکھے ہوں۔ آپ سب اس قدر کثرت کے ساتھ شعبان کے اندر جو ہے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ ہم سب کو یہ لمحات نصیب فرمائے اور دل و جان سے قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائی دوستو، رمضان تو آتا رہے گا اور جاتا رہے گا۔ رمضان کی مشقتیں جو ہم نے برداشت کرنی ہیں، پیاس، بھوک، وہ مشقتیں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کا اجر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں اتنی اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں کہ 2 شخصوں کے علاوہ اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ایک کینہ رکھنے والا اور دوسرا کسی جان کو قتل کرنے والا۔ تو اب میرے بھائی دوستو، میں بھی اور آپ بھی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں، کہیں یہ کینے والا مرض میرے اندر تو نہیں۔ میں اپنا محاسبہ کروں اور آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، لیکن آج ہمیں دوسروں کی بہت فکر ہوتی ہے، اپنے آپ کی فکر نہیں ہوتی۔ بئیں ہمہ ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، عمر بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، دھول چہرے پر تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ بس ہم اسی کے درمیان ہی اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، پھر حسرت اور بہت ہی حسرت ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم ایسا نہ کرتے، پھر موقع نکل چکا ہوتا ہے۔ کتنے ہمارے اپنے ملنے والے، کتنے ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ہم دل میں کینہ رکھتے رہے، ان سے دور رہے، پتہ نہیں کن کن چکروں میں پڑتے رہے، سوائے انانیت کے اور کوئی چیز نہ تھی۔ میرے بھائی دوستو، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ان 4 راتوں میں اللہ اپنی رحمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات، 15 شعبان کی رات، ان 4 راتوں میں اللہ کی رحمت کے دریات تو بہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کینہ رکھنے والا بندہ ان 4 راتوں میں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو کینہ ہے کیا چیز؟ کسی انسان کے بارے میں دل میں
جو ہے دل میں میل ہو، کسی انسان کے بارے میں دل میں میل ہو۔ دیکھو جو بندہ مریض ہوتا ہے نا تو دوائی ڈاکٹر کے پاس وہی لینے کے لیے جاتا ہے، علاج بھی وہی کرواتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو، میں تو خاص طور پر یہ بات بیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کا مریض سمجھتا ہوں، اور حضرت بقول حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں کوئی بات بیان کرتا ہوں تو اللہ مجھے عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور جو میں اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہوں تو میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ سننے والے طلب کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم سب طالب ہیں، راہ سلوک پر اس راستے کے راہی ہیں۔ اللہ ہمیں ہماری یہ باطنی بیماریاں دور فرما دے۔ تو یاد رکھنا، اللہ اپنی محبت بھی اسی دل میں ڈالیں گے جس دل میں کینہ نہیں ہوگا۔ گندے برتن میں ہم کوئی دودھ نہیں ڈالتے تو اللہ اپنی محبت کیسے اس دل میں ڈالیں گے؟ تو کینہ کیا ہے؟ کسی انسان کے بارے میں دل میں میل ہو، دل میں عداوت ہو، بغض ہو، اس کیفیت کا نام کینہ ہے۔ اور ذرا سا کسی سے اختلاف واقع ہو یا کسی بات پر رنجش ہوئی یا اس سے کوئی ناپسندیدہ بات سامنے آئی، بس دل میں اس کی برائی بیٹھ گئی، یہ کینہ ہے۔ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ غل کہتے ہیں۔ اور برے سے نہیں میرے بھائی دوستو، برائی سے نفرت کرنی ہے۔ جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاز کھانے میں آپ نے فرمایا کہ پیاز کھا کر مسجد میں نہ جایا کرو، کیونکہ اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز سے نفرت نہیں فرمائی، پیاز کی جو بو ہے اس سے نفرت فرمائی۔ اسی طرح ہم جو ہے اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کے گناہ سے نفرت کریں، اس گناہ گار سے نفرت نہ کریں، اس کے گناہ سے ہم نفرت کریں۔ یہ کینہ کی بیماری جو ہے نا، یہ بہت کثرت سے پائی جاتی ہے، بہت عام ہو چکی ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، یہ دونوں میں یہ بیماری بہت عام ہے۔ چھوٹے بچے کے اندر کینہ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے اکثر کھیل رہے ہیں، چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہوئی، جھگڑ پڑے، وہی لڑ رہے ہیں، پھر تھوڑی اسی وقت کھیل رہے ہیں۔ وہی باپ ڈانٹ رہا ہے باپ بچے کو، وہ تھوڑی دیر بعد بچہ باپ کی گود میں بیٹھا ہوتا ہے، باپ کو ایسے اپنے دونوں باہیں گلے میں ڈال کر بڑا پیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو بچے کے اندر جو ہے نا کینہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ہم بھی کینہ دل میں نہ رکھیں۔ جانوروں میں بھی اونٹ جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ کینہ دل میں رکھتا ہے، کہ جب کہ مالک نے مارا تو دل میں یہ کینہ رکھتا ہے کہ اب یہ ظاہر نہیں کرتا، جب اس کو موقع ملتا ہے مالک جو ہے ادھر ادھر اس کا دھیان ہوا تو یہ اس کو سزا دیتا ہے۔ تو اسی طرح کافر کے دل میں بھی کینہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، کینہ کی کیا علامت ہے؟ میں بھی اپنا محاسبہ کروں اور آپ بھی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں فلاں بیماری ہے، اس کی علامات ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں، اس کے جاننے سے پھر ہم بیماری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچتے بھی ہیں۔ اسی طرح کینہ جو ہے جس دل میں ہو، اس کی کیا علامت ہے؟ ایک تو عیب ڈھونڈنا، جس بندے کے اندر کینہ ہوتا ہے وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے، اور جب کسی کے عیب ڈھونڈ کر اس کو خوشی ہو تو یہ سمجھ لے کہ میرے دل کے اندر کینہ ہے، اور دل میں اس کے بارے میں کینہ موجود ہے، یہ پکی بات ہے۔ اور جب بندہ برا لگتا ہے، اس میں برائی ڈھونڈ کر خوشی ہوتی ہے، یہ کینہ رکھنے کی دلیل ہے۔ اور کسی کی خامی میرے بھائی دوستو ہماری خوبی نہیں بن سکتی، یہ بات یاد رکھنا، کسی کی خامی ہماری خوبی نہیں بن سکتی۔ اور مصیبت پہ دیکھ کر خوش ہونا، اب بھی کوئی چھوٹی موٹی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا تو ہم چوڑے ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں اس کے بارے میں کینہ موجود ہے۔ اور کلمہ خیر کو روک لینا، اس کے بارے میں کوئی زبان سے اچھی بات نکلتی نہیں، ہزاروں خوبیاں ہیں، بس اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، ایک برائی اس کی آ گئی تو ایسا اچھالتے ہیں اس کو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کے اندر اس کے بارے میں کینہ ہے۔ اور اس کو حقیر سمجھنا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جی،
چاہے جتنی مرضی اس کی نیکی ہو، خوبیاں ہوں، صفات ہوں، بس اس کو معمولی حقیر سمجھنا، اور اس کا کیا ہے، اس بندے کا راز افشا کرنا جس کے بارے میں کینہ ہو۔ چھوٹی سی بات آئی بس ایسے بیان کرنی شروع کر دی، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، یہ بھی کینے کی علامت ہے۔ اور چھٹا کیا ہے، مذاق اڑانا، جس کے بارے میں دل میں کینہ اس کا مذاق اڑانا۔ اللہ پھر ایسا مذاق بنا دیتے ہیں، جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ ان کو پھر تگنی کا ناچ نچوا دیتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل کروا دیتے ہیں۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پھر ناحق طرفداری، حدیث میں آتا ہے کہ ناحق طرفداری کرنے والا بندہ اللہ کے غصے میں ہوتا ہے۔ اب اللہ کا غصہ جس پر ہو اس کو کیسے سکون آ سکتا ہے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ جی میرا فلاں ہے، بس یہ تو میرا چلو اپنا ساتھی ہے نا، اس لیے اس کی ناحق طرفداری کرتے ہیں۔ اور بدترین سود کیا ہے، کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، اور ہم اس کو کمال سمجھتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ یقین کریں جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو شاید ظاہری طور پر تو 2 ہاتھ 2 پاؤں رکھنے والے ہم انسان نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم درندے بن چکے ہوتے ہیں۔ شاید ایک درندہ دوسرے درندے کو بھی اتنا نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس لیے اکابرین نے یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مجھے حوالہ اب یاد نہیں ہے، ویسے ہمارے حضرت نے بھی خطبات فقیر میں یہ لکھا ہے کہ کتا جو ہے نا، اس کے اندر 70 وہ علامات ہیں جو اولیاء اللہ کی علامات ہیں، صرف ایک اس کے اندر برائی ہے۔ دیکھو صبر بھی اس کے اندر ہے، اولیاء اللہ کی صفات ہے، کانے بھی ہے، قناعت کرنے والا، چھوٹے روٹی کا ٹکڑا ڈالو بس اسی پہ وہ جو ہے، مالک کا وفادار بھی ہے، 100 جوتے مارتا ہے تب بھی مالک کے در پہ آتا ہے، روکھی سوکھی کھا کے شکر گزار بھی ہے، جا کر روڑی پر سو جاتا ہے۔ 70 ایسی اس کے اندر باتیں پائی جاتی ہیں جو اولیاء اللہ کی صفات ہیں، لیکن ایک ہے کہ اپنے ہم جنس کو برداشت نہیں کرتا۔ دیکھا نہیں دوسرا کتا کیسے اس کو پڑتا ہے؟ تو اسی وجہ سے اب ضرب المثل بن گئی، مثال یہ تو کتے جیسا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، مذاق اڑانا یاد رکھنا ہے، جس بندے کے اندر یہ صفات آ جائے نا، خاص طور پر کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اس کا مذاق نہ اڑائے، معمولی نہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش نہ ہو، اللہ کی قسم یہ بنا ہوا انسان ہوتا ہے۔ جیسے دیکھنے میں بانس اور گنے کی شکل تو ایک جیسی ہے، لیکن گنے کے اندر رس اور ذائقہ ہوتا ہے، بانس کے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ دیکھنے میں تو شکل و صورت دونوں کی ایک جیسی ہے نا۔ اسی طرح جب انسان باطنی یہ بیماریاں دور کر لیتا ہے تو یہ بنا ہوا انسان ہوتا ہے، اس کے چلنے پھرنے سے ہدایت پھیلتی ہے، اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیتے ہیں، اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ حالات کو بدل دیتے ہیں، پورے عالم کو مسخر فرما دیتے ہیں۔ اور یہ چیز کن کے اندر تھی؟ صحابہ اکرام کے اندر تھی۔ معاف کرنا، ہم نے تو تصوف و سلوک کا مطلب بھی بدل کے رکھ دیا، شیخ اور مرید کی، پیر اور مرید کا رشتے کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ اب تو کہتے ہیں کہ 4 وظیفے اس نے بتا دیے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، 2 تویز لکھ دیے، بس یہ پیر صاحب ہیں۔ نہیں، اللہ والوں کا یہ کام نہیں ہوتا۔ اللہ والے تو بندے کو عامل نہیں کامل بناتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے در پر لاتے ہیں، سب کو لا کر کھڑا کرتے ہیں اللہ کے در پر۔ اب اللہ سے مانگتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کام کیا تھا نا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، میں اور آپ بھی اس کی کوشش کریں۔ یقیناً جو اجتماعی ماحول میں ہم آتے ہیں نا، اس کی اپنی برکات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ ضرور تبدیلی فرماتے ہیں۔ یہ صحبت مل جل کے جب بیٹھتے ہیں تو اس کا اثر ایک دوسرے پر ہوتا ہے، یہ عادات منتقل ہوتی ہیں، میل ملاپ سے بھی عادات منتقل ہوتی ہیں۔ آج کی سائنس اس پہ بہت کچھ لکھ چکی ہے، اور بڑے بڑے جو انکار کرنے والے تھے اس کو مان چکے ہیں۔ ویسے بھی کوئلہ، ایک آدھ کوئلہ ہو نا دہک رہا ہو، بقیہ کوئلے سب بجھے ہوئے ہوں تو ایک کوئلہ دہکتا ہوا رکھ دیا جائے تو بقیہ کوئلے بھی آہستہ آہستہ دہکنے لگ جاتے ہیں۔
تو یہ مجالس اللہ کے لیے جمع ہونا، اس میں آ کر بندے کو سب سے بڑا جو احساس ہوتا ہے نا، ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے شیخ کے جب وہاں جاتا ہوں تو مجھے سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے میری اوقات نظر آ جاتی ہے، مجھے اپنی حیثیت، میں اپنے آپ کو وہاں چھوٹا جا کے سمجھتا ہوں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ اور ہمارا یہ کرنٹ جو ہے نا، یہ تو اصل تو پاور اسٹیشن کے ساتھ ہے نا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے حضرت کو نہیں پتہ کہ ہمارا یہاں آنا، یہ بیان کرنا، تو اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں نا بڑوں کی، تو وہ انوارات مل رہے ہوتے ہیں، وہ باطنی توجہات مل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم ایسی مجالس کو بھی غنیمت جانیں، اور اصل مقصود زندگی کا یہی ہے۔ دیکھو حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے سروں کے تاج مفتیان کرام، مفتی خالد صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، تو سارے حضرات سے پوچھیے، سب سے پہلے تو اپنی اصلاح ضروری ہے، اپنی اصلاح ضروری ہے، پھر اپنے گھر والوں کی، تو ہمیں اپنے اصلاح کی بھی تو فکر ہونی چاہیے نا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جس کے بارے میں کینہ ہوتا ہے اس کو ایذا بندہ پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اور عیب گوئی کرنا، بس اس کی عیبوں کو بیان کرتا رہتا ہے، اس کی خوبیاں تو اس کے سامنے ہوتی نہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں لیلۃ القدر میں، لیکن جس کے دل میں ایمان والوں میں کینہ ہوتا ہے ایمان والوں کے بارے میں، اس کی اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں گے۔ رمضان المبارک کی تیاری میں سب سے مین سرفہرست کیا چیز ہے؟ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا، اور توبہ جب کی جاتی ہے تو پھر حقوق العباد سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ ان کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا، آج سے ہی کوشش کریں گے۔ چلو قرب کا تعلق نہ رکھیں، لیکن سلام کلام تو ختم نہ کریں نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تو شام کو سوئے تو کسی کے خلاف دل میں کینہ نہ ہو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آج ہم اس سنت پر عمل کر لیں، اپنے سینے کو کینے سے خالی کر لیں۔ اب تو ایک ہی پیر کے مرید ہیں تو ان کے آپس میں معاملات ہیں، ایک ہی مسجد کے نمازی ہیں تو وہاں یہ معاملہ ہے، ایک ہی مدرسے کے اساتذہ ہیں تو وہاں یہ چیزیں ہیں۔ کتنی ضرورت ہے اس فضا کو قائم کرنے کی، اور کیا کتنی فکر کی ضرورت ہے۔ پہلے لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے تھے اور جا کر سالہ سال وقت گزارتے تھے، کتنا عرصہ اپنے آپ کو حوالے کرتے تھے مردہ بدست سے زندہ کی طرح۔ آج تو کل تو جو کوئی اگر بیعت بھی ہو تو برکت کے لیے بیعت ہوتا ہے، نہیں، ہمیں اصلاح کی نیت سے بیعت ہونا ہے، اپنی فکر ہو، اپنے آپ کو حوالے کرتے تھے۔ اب یہ چیزیں ساری آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت میں جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ دل میں کینہ نہیں رکھیں گے تو پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ مشائخ نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ طریقت کے راستے میں جو ہے نا، سینے میں کینہ رکھنا کفر کی مانند ہے۔ اور شاعر نے لکھا کہ میرا تو یہ عین اور طریقہ ہے کہ اپنے سینے کو آئینہ کی طرح چمکتا ہوا بنا لیں، کہ میرا تو یہ مقصد ہے زندگی کا کہ میں اپنے سینے کو آئینہ کی طرح چمکتا ہوا بنا لوں، یہ میرا مقصد ہے۔ تو ہم سینے سے کینے کے دور کر دیں تو یہ پھر کیا آئینہ بن جائے گا، پھر اللہ بصیرت بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہیں گے نا، جیسے شیشے کے اندر ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اس لیے تو اللہ والوں کے فیصلوں میں، ان کی مشورے میں برکت کیوں ہوتی ہے؟ ان کے دل میں کینہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، وہ اسی سیرت پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کا سینے میں کینہ نہ ہونے کی وجہ سے آئینہ بنا ہوتا ہے۔ تو آئینے میں دوسری چیزیں نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ پتھر کی بھی رگڑائی ہو جائے تو اس میں بھی بندے کو عکس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو جس دل کی اتنی صفائی ہو چکی ہو تو وہاں تو پھر کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں. یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا، اللہ بصیرت عطا فرما دیتے ہیں. اور ذکر و سلوک کا بھی یہی بنیادی مقصد ہے. یہ جو اسواق ہے نا، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ اللہ کا نام لینے سے فلاں بیماری دور ہوتی ہے، لطیفہ قلب پر، لطیفہ روح پر. یہ ساری چیزیں جو ہیں، اصل نعمت تو یہ ہے، ہمیں اس کی فکر بھی کرنی چاہیے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان جب اس وادی میں اترتا ہے نا تو پھر اس کو یہ ساری جو ہے نا پردے ہٹتے ہیں اور بہت کچھ سمجھ آتا ہے. تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا کہ اس کی بخشش کر دی جائے، کوئی مانگنے والا اسے عطا کر دیا جائے. بس جو بھی کوئی چیز کا سوال کرتا ہے تو اس کو وہ چیز دے دی جاتی ہے. مگر یاد رکھنا میرے بھائی دوستو، دعا وہ عبادت ہے. دیکھو، اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہوگی کہ دنیا والوں کو دکھاؤں تو آپ کو اس روزے پر پکڑ ہوگی. آپ کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں اور آپ کا مقصد ہے کہ دنیا مجھے میری تعریف کرے، اب اس میں دنیا داری آ گئی ہے نا، تو اب یہ کیا ہے، الٹا پکڑ کا باعث بنیں گے. یہ نیکی نہیں رہے گی. لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ اگر سارا دن ساری رات بھی مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے دنیا مانگتے رہتے ہیں تو تب بھی یہ عبادت ہے. تو اس لیے میرے بھائی دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک آتا تو آپ کے 4 کاموں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا. ایک تو اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ فرماتے تھے، اور ایک کیا تھا، آپ کی عبادت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے. اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناجات میں، دعاؤں میں آپ کی اضافہ ہو جاتا تھا، آپ بہت زیادہ دعائیں فرماتے تھے. تو انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کریں گے نا. دعا، بلکہ میں نے پچھلے دن ایک حدیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ مجھے کمی بیش معاف فرمائے، وہ پڑھی کہ آخر زمانے میں جو ہے نا دعا کام آئے گی. حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے، تقدیر کو ٹالنے کے لیے صرف اور صرف کیا ہے، دعا ہے. آخر کوئی تو بات ہے نا. حج کا رکن اعظم کیا ہے، میدان عرفات میں جا کر کیا کیا جاتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہے نا. تو ہم تو کام اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں نا، اللہ میں یہ کر دے وہ کر دے. ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں. دعائیں مانگنا سیکھنا کس سے، جیسے بچہ مانگتا ہے، لپٹ کر مانگتا ہے ماں سے، ماں دے دیتی ہے نا. فقیر کو دیکھا ہے کہ ایسے مانگتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، یہ تو بڑا خاندانی گھرانہ ہے، یہ ہے وہ ہے. کتنی نہ دینے والا بھی کہتا ہے چلو دے دو. اور ویسے بھی جو ہر وقت مانگتا ہے اور ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جایا کرتا ہے. تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا. اب تو دن آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس رات میں جو چیز کوئی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور جو کوئی بھی چیز کا سوال کرتا ہے اس کو دے دی جاتی ہے، مگر زانیہ اور مشرک اس فضل سے محروم رہتے ہیں. تو زنا سے بچنے کے لیے اب ہمارے حضرت جی پرسوں اس حاجت کی حاضری تھی حضرت کے ہاں، تو حضرت کا کوئی ذاتی مطلب کہ ذاتی سے مراد گھر کا ایک پروگرام تھا. تو اس میں ساجد کو بھی حضرت کے 2 پوتیوں نے اور ایک پوتے نے قرآن مجید حفظ کیا تھا. تو اس سلسلے میں تو پروگرام تھا. تو حضرت نے ایک دعا فرمائی کہ اللہ ہمیں تنہائی کے گناہوں سے بچا لی. تو اب تنہائی کے گناہ، اس میں بد نظری زیادہ ہو رہی ہے، اور زنا کی پہلی سیڑھی کیا ہے، بد نظری ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ موبائل کو اپنے جو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں دیکھ کر اپنے ضرورت کے مطابق، پھر اس کے بعد اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے تاکہ ہمارا وقت بچ جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری نگاہوں کی بھی حفاظت ہو جائے. تو انشاءاللہ جب کوشش کریں گے تو پھر اللہ کی مہربانی ہوگی. تو زانیہ اور مشرک اس فضل سے محروم رہتے ہیں. تو ہم شرک کے بھی قریب نہ جائیں، شرک سے بھی بچنے کی کوشش کریں. جس کا اللہ سے تعلق بن جاتا ہے نا، وہ تو پھر شرک کے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ قریب جائے.
کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے، کیسے دنیا بھر کے حسین ہو جائیں میرے لیے، اپنا ذوق حسن یوں کہے ہو کر بلند، حسن اوروں کے لیے حسن آفریں میرے لیے۔ بس مجھے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے، اللہ ہمیں وہ نصیب فرما دے۔ یا الہی تو نہ چھوٹے، تیرا چھٹنا ہے غضب، یہ مجھے منظور ہے کہ سارا زمانہ چھوڑ دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف شعبان کی رات باہر نکلے، ان کا یہ نکلنا بہت طویل رہا، آسمان کی طرف دیکھتے رہے، فرما رہے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک رات اسی وقت میں باہر نکلے تھے، وہ بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرما رہے تھے کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو قبول کی جاتی ہے، اور جو کوئی بخشش چاہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، مگر 10واں حصہ وصول کرنے والا جادوگر اور جو ہے نا کاہن، شرط لگانے والا، وصول چنگی وصول کرنے والا، طبل اور تنبور والا بجانے والا، تو ان کی جو ہے نا بخشش نہیں کی جاتی۔ اے داؤد علیہ السلام کے پروردگار، جو کوئی آپ سے اس رات میں دعا مانگے اور جو کوئی آپ سے مغفرت چاہے اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ تو انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی یہ تیاری کریں گے اور آج سے ہی اس بات کی کوشش کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، انہوں نے بصرہ کے عامل کی طرف خط بھیجا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 4 راتوں میں جاگنا مسنون ہے، اللہ تعالیٰ ان راتوں میں اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ رجب کی پہلی شب، نصف شعبان کی رات یعنی 15 شعبان کی رات شب برات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات۔ مگر اس حدیث مبارکہ کی صحت میں اشکال ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، شب جمعہ، دونوں عیدوں کی راتیں، رجب کی پہلی رات اور نصف شعبان کی رات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، تو اللہ ہمیں بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی دوستو، برات کے معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ رہا ہونے اور نجات پانے کے آتے ہیں۔ شب برات ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی تعداد میں انسانوں کی اور گناہ گاروں کی خطائیں معاف کر کے عذاب جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ شب برات ہے۔ تو اس رات میں جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ تو ویسے اور بھی باتیں ہیں، لیکن اذان کا وقت ہو چکا، ابھی دعا بھی کرنی ہے، مراقبہ بھی۔ اللہ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور قرآن و سنت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لے۔ اب سب بھائی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے، اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر کے من کی آنکھیں کھول لیجئے۔ جو کچھ دنیا میں سب سے ہٹ کٹ کے یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت ایک نور کی شکل میں آ رہی ہے اور ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، اور ہمارے دلوں سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پر اللہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ ظاہر کی آنکھوں کو بند کر کے من کی